اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کی صحابہ کرام پر۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ آپ اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سبزہ والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو۔ ناظرین کرام، دین اسلام دین رحمت ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ رحمت اور دین کا دائرہ رحمت جو ہے یہ صرف انسانوں تک نہیں ہے محدود، بلکہ یہ حیوانوں تک ہے، شجر تک ہے، حجر تک ہے، پرندوں تک ہے، چوپایوں تک ہے، اپنوں تک ہے، پرایوں تک ہے۔ اور ناظرین کرام، دین اسلام نے تو جو جانوروں کے حقوق ہیں اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ قرآن حکیم کی 200 آیات ایسی ہیں اور جن میں جانوروں کا ذکر ہے، اور 35 تو جانوروں کے نام پہ، اور بعض جو قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ہیں، مثلا البقرہ ہے، الفیل ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کا مچھلی کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جانوروں کے حقوق، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں کبھی اونٹنی شکایت کرتی ہے، کبھی ہرنی شکایت کرتی ہے، کبھی چڑیا شکایت، حتیٰ کہ چونٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک صحابی نے آگ جلائی ہے اور چونٹیوں کے بل کے قریب ہے تو آپ نے منع فرمایا، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ جو جانور پر ظلم کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کا سلوک ہونا چاہیے، ہمدردی کا سلوک ہونا چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ناظرین کرام، انسان کو جو ہے اس کو تو ایک رحمت کا اس کی شخصیت میں پہلو ہونا چاہیے۔ وہ ہر مخلوق سے، اور میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ پتھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرتے تھے، جو سلام آپ کو کرتے تھے، جو درخت آپ کو سلام کرتے تھے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ سبز درختوں کو جہاں تم فتح کرو کوئی جگہ، سبز درختوں کو بھی تم نے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، اور یہاں تک فرما دیا کہ جب جانور کے اوپر سوار ہو تم تو اس وقت تم جب سبزے والی جگہ سے گزرو تو ان کو آسانی پیدا کرو، یہ ساتھ چرتے جائیں، کھاتے چلے جائیں۔ جب خشک جگہ سے گزرو تو تیزی سے جانور کو لے کے گزر جاؤ۔ ناظرین، ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانوروں کے حقوق، اسلام نے ہر شے کے حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے۔ آج ماڈرن دور میں لوگ باتیں کرتے ہیں جانوروں کے حوالے سے، لیکن آج بھی جانور لڑائے جاتے ہیں، جانوروں کے سامنے انسانوں کو ڈالا جاتا ہے، آج بھی عجیب و غریب قسم کے جو کھیل تماشے ہیں۔ تو دین اسلام نے کیا جانوروں کے حقوق متعین کیے ہیں؟ یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ہمارے معروف اسکالر جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب، اور ناظرین کرام پروفیسر ڈاکٹر محمد ناصر، بہت قابل ڈاکٹر۔ یہ حیوانات سے متعلق جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑا نام ہے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا۔ آج ان کو بھی ہم نے بطور اسپیشلسٹ شریک کیا ہے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر آپ جانتے ہیں اکثر میرے مہمان ہوتے ہیں، پروفیسر بشارت صدیق اظہروی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ جی مفتی صاحب، جانوروں کا ذکر قرآن حکیم میں جگہ جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی حقدار ہے کہ آپ اس دور میں جانوروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہے ہیں جب انسانوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ ایسے دور میں آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ برما اور روہنگیا کی طرف آپ کا اشارہ، فلسطین، کشمیر میں تو انسانوں کو حقوق نہیں مل رہے، تو اس دور میں جانوروں کا تذکرہ کرنا یقیناً یہ اسلام کا وہ حسن ہے جو وہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، انٹرو میں بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم میں جانوروں کا اتنا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں جو ہیں وہ جانوروں کے نام پر ہیں۔ جی، یہاں تک کہ چھوٹی جو مکھی شہد کی ہے اس کے نام پر بھی ایک صورت ہے، سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جانوروں کا بڑا خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے جو پیدا کیے گئے ہیں اس میں تمہارے لیے گرم لباس ملتا ہے، تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور گھوڑا، خچر، گدھا، یہ فرمایا یہ تمہاری سواریوں کے کام بھی آتے ہیں اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ جانوروں کے ساتھ پیار کرنے کے لیے
ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہے، واہ، اور فرمایا گھوڑے کے ساتھ قیامت تک خیر وابستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مرغ کے بارے میں فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ واہ واہ، یہ غازی صاحب بڑی ایک سینسٹیو بات ہے کہ کئی جگہوں پہ مرغ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا آرام خراب کرتا ہے، اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیک اذا صاح یقول اذکر اللہ یا غافلین، مرغا جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے غافلو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، غفلت سے جگاتا ہے مرغ، اور لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں جگاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ میں نے ایک صوفی کی بات پڑھی تھی پرانی کسی کتاب میں کہ انہوں نے کہا کہ بندے کو اتنا شکر گزار تو ہونا چاہیے، مرغ جب پانی پیتا ہوتا ہے ایک گھونٹ لیتا ہے پھر آسمان کی طرف منہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے انسان کو کم از کم مرغے جتنا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے غازی صاحب، یہ جانوروں کے اندر وصف دیکھیں آپ اللہ کریم کا شکر کرنے کا، ہر جانور جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص طور پر انسانوں سے کئی گنا زیادہ یہ شکر کرنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ مینڈک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو گالی نہ دو، اس کو مارو نہ، مینڈک کو نہ مارو۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بات، میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا کچھ عرصہ، پچھلے برس کی بات، تو سردیوں کے دن تھے، تو میں نے دیکھا کہ رات کو گدھا باہر باندھا ہوا ہے، تو میں نے کہا یہ باقی جانور بھینسیں گائیں اندر لے گئے، اس کو کیوں باندھا ہوا؟ کہنے لگے یہ کھوتا ہے، یہ خیر ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو جانور ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو ظلم ہوتا ہے جانوروں پہ، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ ان میں احساسات کوئی نہیں ہوتے۔ جی ایسا ہی ہے غازی صاحب کہ جیسے آپ نے کہا دین کے حوالے دیے، مفتی صاحب نے بھی حوالے دیے، صرف ہمارے دین میں نہیں، یہ تمام مذاہب کے اندر جو ہے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، اور جانوروں کے احساسات بھی اسی طرح سے ہیں جیسے انسانوں کے احساسات ہیں، ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، ان کو مارا جائے، ان کو سردی میں کھڑا کیا جائے تو ان کو سردی لگتی ہے، اگر ان کو گدھے کو سردی لگتی ہے، اگر گرمی میں لے جایا جائے بالکل لگتی ہے، اگر اس کو باہر بہت زیادہ ٹمپریچر کم ہوگا اور جو ہے وہ گدھے نے اپنے باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے اور اس نے سروائیو کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایکشنز اور ریئیکشنز ہوتے ہیں، فزیالوجی اس کی پوری کی پوری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جلد بہت موٹی ہوتی ہے، کھوتا کہتے ہیں نا اس کو، تو کہتے ہیں کھوتے دی جلد بہت موٹی ہے، اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جاندار ہے بیچارہ۔ نہیں ایسا ہی ہے، لیکن جو ہے موٹی جلد کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ برف کے اوپر بھی بٹھا دیا جائے، اگر اونٹ کو بھی سردی لگتی ہے، اس کو کمفرٹ زون کے اندر اگر کسی جانور کو رکھیں گے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ورنہ یہ جانور اسی طرح سے بیمار بھی ہوتے ہیں، یہ سردی لگ کے بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ گرمی لگ کے بیمار ہوتے ہیں۔ جانوروں کو اگر جو دودھ دینے والے جانور ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے اندر اس کے بون کے اندر باندھ کے نہ رکھا جائے اور ان کو پانی کھلا ملے اور خوراک کھلی ملے تو 30 سے 35% ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے، اچھا جی، صرف اسی چیز سے کہ ان کی سٹریس کم ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے احساسات کا خیال کیا جائے تو یہ جیسے انسان جو ہے جب بہتر پرفارم کرتا ہے جب سٹریس میں نہیں ہوتا تو اسی طرح سے جانور بھی بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ تو گدھا بھی ایک دودھ دینے والا جانور ہے، بچوں کو اپنے کو دیتا ہے، اگرچہ ہم مسلمان تو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایگزامپل سے پتہ چل سکتا ہے کہ گائے بھینس کو جب ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بکری کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پانی ٹھیک دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے 30-35% دودھ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہ سٹریس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ سٹریس ہوتی ہے ان کو، بالکل ہوتی ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب احساسات بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی آتے ہیں، نہیں غصے میں، یہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ جانور بفرا ہوا ہے، اس کے پاس نہ جائیے گا، آپ اسی کو پیار کرتے ہیں، اس کا جانور اگر دیکھیں بعض اوقات وہ مالے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی انجان آدمی آتا ہے تو اس کے سامنے وہ بفر بھی جاتے ہیں جانور، بعض اوقات جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کو مارنے کو بھی دوڑتے ہیں۔ تو اگر احساسات نہ ہوں، ان کے جذبات نہ ہوں تو یہ رویے کیسے ہوں؟ تو کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، ہم تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، شاید ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بالکل احساسات ہوتے ہیں، ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایکسپریشن بھی۔ بشارت وہ یاد ہوگی آپ کو حدیث کہ ایک صحابی کا اونٹ بپرا ہوا تھا، قابو نہیں آ رہا تھا، ہے نا وہ ذہن میں؟ جی بالکل۔ جی پھر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب اسلام نے جو جامع تعلیمات دی ہیں ہر شعبے کے اندر، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جانور جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہر طریقہ فائدہ اٹھانے کا وہاں جانوروں کے کچھ حقوق بھی بیان کیے گئے۔ مثلا جو بات آپ نے فرمائی یہ خوراک کے حوالے سے، جانور کی غذا کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کھیتی یا پودا لگاتا ہے اور اس کھیتی یا پودے میں سے اس مالک کے علم کے بغیر جانور، چڑیا یا کوئی جانور کھا گیا تو یہ کھانے کا ثواب صدقے کے طور پر اس مالک کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص جس نے جانور کو پالا، اس کی پرورش کی، پھر وہ اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو جانور کی خوراک کا خیال نہیں کرتا، اس کو بھوکا رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میرا جو اونٹ ہے وہ قریب نہیں آنے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا، وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور خوراک کم دی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو بھوک کی حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک نے عرض کیا کہ میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہبہ نہیں، میں قیمت ادا کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے عرض کیا کہ میری جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ یہی جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے کماتے ہو تو پھر اس کی خوراک کو بھی پورا کرو اور اس کی غذا کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا جس کو بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ بھوکا رکھتی تھی، اس نے بلی رکھی ہوئی تھی اور نہ اس کو خود کھانا دیتی تھی، نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر زمین سے حشرات الارض کے ذریعے اپنی غذا اور خوراک کو پورا کرے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا، وہ بلی اس عورت کے جسم کو نوچ رہی تھی۔ یعنی اس قدر اسلام نے جو حقوق بیان کیے کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، منفعت ہماری وابستہ ان جانوروں کے ساتھ، تو پھر ان کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ اسلام نے کسی جانور پر بھی لعن طعن کرنے سے منع کیا۔ اچھا جی، برے الفاظ کہنے سے منع کیا، بالکل۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا تم کسی کو برا مت کہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اطلاق اور عموم سے میں یہ بات سمجھا کہ اس کے اندر جانور بھی شامل ہے اور انسان بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ میں نے کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ بکری کو، نہ اونٹ کو کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ ایک سفر کے اندر حضور نے آواز سنی کہ ایک خاتون نے کسی پر لعنت بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ ایک خاتون اپنی سواری پر لعنت بھیج رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون سے کہو کہ فوراً اپنی سواری سے جدا ہو جائے، اس لیے کہ اب جس پر لعنت بھیجی ہے اس سواری پر اب اس کا کوئی حق نہیں ہے، فوراً اس سواری کو چھوڑ دے۔ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ لین پول نے لکھا کہ جس طرح کے فداکار یا فدائی صحابہ کرام جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، اس طرح کے دنیا میں کسی کو آج تک میسر نہیں آئے اور قیامت تک آنے بھی نہیں۔ آپ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عثمان ذو النورین کی مثالیں کہاں سے کوئی لائے گا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کی۔ تو جب جا رہے تھے 10,000 جانثار صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کی طرف، کتنی اہمیت کا تھا وہ حامل سفر جو تھا، اور اس کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ تو راستے میں پتہ چلا صحابہ ذرا ایک راستہ یوں کر کے گزر رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ راستے سے ہٹ کے گزر، ان کا جی آگے ایک کتیا بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بچوں کو دودھ پلا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ نام کے صحابی تھے، ان سے کہا جمیل کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو۔ ساری 10,000 فوج دور سے ہو کے گزرے، کتیا کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دین جو چونٹیوں اور کتوں کا بھی لحاظ کرتا ہے، اس کو آج دہشت گرد بنا دیا گیا۔ جی غازی صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اصل روح اور اصل چہرہ دین اسلام کا یہ ہے، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام یہ چہرہ ہے دین کا، یہ وہ چہرہ ہے دین کا جس کو دنستہ چھپا دیا گیا ہے، جس پر گرد ڈالی جا رہی ہے۔ میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کر اسلام کا وہ چہرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن دہشت گردوں کو ان قوتوں نے پالا تھا، آج ان کو اسلام کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک اب بھی پال رہے ہیں، یہ اب بھی پال رہے ہیں، اب بھی پال رہے ہیں، اور پیسہ وہیں سے آتا ہے، اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسلام کا یہ خوبصورت انداز ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے ساتھ تھے، حضور تشریف لے گئے اپنے کسی کام کی غرض سے، تھوڑی دیر بعد تشریف لائے تو وہاں چڑیا کے بچے کہتے بڑے خوبصورت تھے، تو ہم نے وہ پکڑ لیے۔ جب سرکار تشریف لائے اتنی دیر میں وہ چڑیا بھی واپس آ گئی اور حضور کے قریب آ کے وہ منڈلانے لگی، گویا فریاد کر رہی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جانور بھی، پرندے بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتے ہیں اور حضور ان کی فریاد سنتے بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا فریاد کر رہی ہے، اس کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ کہا حضور ہمیں بچے بڑے پیارے لگے تھے تو ہم نے پکڑ لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مضطرب مت کرو، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ جو اسلام یعنی ایک ماں سے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں چھیننے دیتا، اور یہ اسلام کا جو خوبصورت چہرہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے
ایک شخص نے اپنے گدھے کے ناک کو داغا ہوا تھا آگ سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا تمہیں داغنے کے لیے اس چہرے کا عضو ہی ملا تھا جو تم نے داغا، اللہ چاہیے کہ تم سے اس کا قصاص لیا جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے بھی گفتگو اپنی گزارش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھتے تھے. تو ویسے جانوروں کی کوئی زبان بھی ہوتی ہے؟ آپس میں یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لینگویج سے بھی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے شاید ان کا برین اتنا بڑا تو نہیں ہوتا جتنا ہیومنز کا ڈیولپڈ ہے اور جس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں یا جس طرح سے ہے، لیکن جتنے بھی جانور ہیں ان کا دماغ بھی ہوتا ہے، یہ کمیونیکیٹ بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اور جانوروں کی کوئی لینگویج بھی ہوتی ہے ان کی؟ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ لینگویج ڈی کوڈ ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے، جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے. میں اس چیز کے اوپر آنا چاہوں گا جو کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام کا جو آج کل ایک چہرہ دکھایا جا رہا ہے. میری ناظرین سے بھی گزارش ہے اور اپنے تمام جو ہیں جو لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایکشن سے اسلام کو نہ جانچا جائے. اسلام کو جانچنا ہے تو قرآن سے جانچا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اصحاب کی زندگی سے جانچا جائے. آج کے دن میں ہم کوئی بھی آدمی جو ہے اگر وہ داڑھی رکھ لیتا ہے اور اس کو جو کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ اس انسان کا فیل ہے. اسلام کو جو ہے اچھا آپ بتائیں، آ جائیں جانوروں کو یہ ٹیکے لگاتے ہیں جو دودھ زیادہ لینے کے لیے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ سب جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں خوراک دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی خوراک ہمیں چاہیے اتنا ہی جانور کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ ہوٹلوں میں اور دنیا کے اندر 30 سے 35% خوراک جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، بچا دیتے ہیں. وہ کسی جانور کو حلال کر کے لائی گئی ہوتی ہے، وہ کسی جانور کے دودھ سے بنائی گئی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خوراک اپنی اس کے لیے خاص طور کے اوپر جو امیر لوگ ہیں جو ہوٹلوں میں شادی اس پہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ خوراک ضائع ہوتی ہے. یہ جو ٹیکا لگاتے ہیں جانوروں کے اندر گھوڑے کو لگایا یہ ذرا زیادہ زور سے دوڑے، بھینس کو لگایا، گائے کو لگایا یہ زیادہ دودھ دے، گدھے کو لگایا یہ زیادہ وزن اٹھائے، اونٹ کو لگایا یہ وزن، ذرا اس پہ بھی بتائیں. اگر تو ہم انسانوں کو بھی انجیکشنز لگاتے ہیں، جو ہے یہ ویکسینز جو ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے بھی لگاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اگر بھینس کو آپ آکسیٹوسن انجیکشن لگا رہے ہیں کہ وہ دودھ اس کا جو ہے وہ نکلے اور زیادہ نکلے، تو وہ زیادتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے قدرتی طور کے اوپر؟ دیکھیں ایک جانور قدرتی طور پہ اس کے اندر آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ لیٹ ڈاؤن ہارمون ہے اور اس کی وجہ سے دودھ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس کے نیچرل پروسیس کی بجائے جو ہے وہ آرٹیفیشل لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو کہ قدرتی طور پہ ایک پروسیس تھا اس کو آپ نے روک دیا اور جو ہے نیچرل پروسیس شروع کیا. اس کا نقصان کیا ہے ذرا یہ بتائیں. اس جانور کو ایک تو نقصان ہوتا ہے کہ اس کی فزیالوجی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا لائف سپین کم ہوتا ہے، اس کی فیوچر جو اگر 4 لیکٹیشنز دینی ہے تو 3 لیکٹیشن کے اندر اس کی بس ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہارمونز ہیں RBST ہارمون ہے جو کہ جس کو لگایا جاتا ہے تو جو کہ ملک کے اندر بھی ریلیز ہوتا ہے اور سبسیکوئنٹلی جو اس کے کنزیوم کرنے والے ہیں وہ بھی اس کا نقصان کرتے ہیں. کیا نقصان ہوتا ہے ذرا بتا دیں. ہارمونز دیکھیے ہارمونز جو ہیں وہ ملک کے اندر قدرتی طور پہ کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں کیونکہ جسم کے ایک نیچرل پروسیس سے آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ آرٹیفیشل ہارمون لگاتے ہیں تو وہ ملک کے اندر سیکریشن بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس جانور کا گوشت کھایا جائے تو اس میں بھی وہ ہارمونز موجود ہوتے ہیں. تو اس کا نقصان بچوں کو دودھ دیا اس کا جو ٹیکے والا ہے اس کا نقصان ذرا بتائیں. بظاہر انسانوں میں اس لیے نقصان زیادہ نہیں ہے کہ یہ قدرتی طور پہ جو ملک کے اندر ہارمون ریلیز ہوتا ہے آکسیٹوسن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کی ہاف لائف بہت کم ہوتی ہے، 4 منٹ ہوتی ہے، بوائل کرنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس جانور کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے جس کو ہم لگا رہے ہیں، جسے دودھ بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے تو اخبارات میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے، وہ دودھ سے، یہ جو ٹیکے والا دودھ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو 150 آرٹیکل ایسے ملیں گے، لیکن اگر ریسرچ آرٹیکل دیکھیں گے تو شاید ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. اس کا ہیومن ہیلتھ پہ اتنا نقصان نہیں ہے لیکن جانوروں کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہے اس کا. جس جانور کو ہم دودھ لے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ زیادتی بالکل نہیں کرنی چاہیے. مجھے بریک لینی ہے، جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو بشارت پھر آپ سے بات کریں گے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے. اور یافور کا واقعہ میں سناؤں گا اپنے ناظرین کو، پھر آپ آگے گفتگو پر. ناظرین کرام بڑا ایمان افروز میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، حدیث پاک میں ان کا بڑا ذکر آتا ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. فتح خیبر بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. خیبر فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں،
مال غنیمت اکٹھا کر کے لائے. اتنی دیر میں دیکھتے ہیں تو ایک دراز گوشت سواری جو ہے وہ جکڑی ہوئی اس میں چینز میں لوہے کی وہ جو ہوتی ہے زنجیر اس میں لائی گئی. تو اس نے آ کے گفتگو شروع کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ یہودی میرے اوپر سواری کرتا تھا, میں اس کو گرا دیتا تھا, میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. پھر اس نے مجھے کھانا کم دینا شروع کر دیا. لوگوں نے اسے مشورہ دیا یہودی کو کہ یہ تمہیں اوپر نہیں بیٹھنے دیتا, طاقتور ہے, اس کو کمزور کرو, کھانا بند کر دو اس کا. وہ کمزور ہوا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بڑے بزرگ تھے 60 انبیاء کرام نے ہماری نسل پہ سواریاں کی ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو میں اپنے خاندان کا آخری ہوں دراز گوشت, مہربانی فرمائیں آپ مجھے قبول فرمائیں, میرے اوپر سواری فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید. آپ نے کہا آج سے تمہارا نام یافور ہے. اور ناظرین کرام پھر یہ یافور جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں بن گیا. جس صحابی کو بلانا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یافور جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ, ویس کو اس کو حضرت ابو ہریرہ کو بلا لاؤ, جاؤ تم عمر بن خطاب کو بلاؤ, جاؤ صدیق اکبر کو بلاؤ, علی المرتضیٰ کو بلاؤ. اس کو سب صحابہ کے نام اور ان کے گھروں کا بھی پتہ تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد یہ رو رو کر نابینا ہو گیا تھا. تو جانور جو تھے ان کی شفقت, ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جو تھی وہ جانوروں سے اتنی تھی, اور جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے اور آپ کا احترام بھی کرتے تھے. وہ لوگ جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانتے یا آپ کی شان پاک کے خلاف عرضہ سرائی کرتے, اس لیے میں کہتا ہوں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جی پروفیسر بشارت. جی غازی صاحب, زمانے جاہلیت کے اندر جانوروں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک بات کی ممانعت فرمائی. مثلا جانوروں کو لڑایا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التحریش بین البہائم, جانوروں کے درمیان جو لڑائی کروائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر دانتوں کے ساتھ ناخنوں کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا. اچھا جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. پھر یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی وہ ساری رسمیں, وہ جو داغتے تھے جی بالکل, جسم کے اوپر ان کے نام لکھتے تھے, جیسا مفتی صاحب نے فرمایا ایک گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس پر بھی حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان ضروری ہے ہر چیز کے ساتھ, اور انہی کے اندر جانور بھی شامل ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب زمین کی ساری مخلوق کے ساتھ, جانور ہوں یا انسان, ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو رب کائنات اس پر رحم فرماتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر شکایت کرنے والے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں جہاں جانور حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک بھیڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اس نے یہ شکایت کی کہ میرا جو حق ہے وہ مجھے نہیں ملتا. وہ حق یہ ہے کہ بکری یا کوئی گوشت ہے جو میری خوراک ہے وہ مجھے نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کیا کرو. اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, جو آپ کا مقام ہم سمجھتے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں, ہمارا زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں کائنات کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہروں کو سجدہ کریں. سبحان. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال مجھے یاد آ گیا, مفتی صاحب کی طرف جانا تھا لیکن یہ سوال آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دودھ دوتے ہو تو کچھ دودھ چھوڑ دیا کرو ان بچوں کے لیے بھی. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پہ لوگ اس کو ذبح کروا دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, تو یہ بھی ظلم نہیں؟ ظلم ہے, بالکل ظلم ہے. اور جیسے انسان کا دودھ جو ہے خاتون کا اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے, اسی طرح سے جانور کا دودھ بھی جو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں استعمال کرنا چاہیے, خوراک ہے ہماری, لیکن اس کے بچے کا حق بالکل اسے نہیں چھیننا چاہیے. اس کو کچھ نہ کچھ دودھ اس لیے بھی دینا چاہیے کہ دودھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کے لیے شفا رکھی ہوتی ہے, اس کے اندر جو امیونوگلوبولنز ہوتی ہیں, لیکٹوالبیومنز ہوتی ہیں, وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اسی کی وجہ سے اسی جانور کے اندر جو ہے بیماریوں سے بچنے
بچنے کے لیے قوت مدافعت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے ابتدائی غذا ہوتی ہے. اور جو جس جانور کا دودھ جو ہے جس میں پروٹین کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کی گروتھ کے لحاظ سے کوریلیٹ کرتا ہے. جس جانور کی گروتھ تیز ہوتی ہے اتنا ہی اس میں پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. تو جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دودھ ہے پرائمریلی اس کے بچے کے لیے بنایا ہے، اس میں سے اپنا حصہ ضرور لیں لیکن اس کے بچے کا حق جو ہے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا، چھوٹے بچے کو اگر مثلا ذبح کر دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں، تو اس کا نقصان جانور پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں جب اس کے بچے کو ادھر ادھر کرتے ہیں، فیلنگز میں بھی اور ویسے بھی دودھ پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں کے اوپر جو ہے وہ جانور کا بچہ فوری طور کے اوپر اس سے سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے، اس کو دکھایا ہی نہیں جاتا. تو شاید جب اس کے بچے کے ساتھ انس ہو جاتا ہے تو وہاں کے اوپر تو بالکل جو ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اگر اس کا بچہ جو ہے اس کو کل کر دیا جائے. اس میں دودھ کا بھی اثر پڑتا ہے، اس کے پرفارمنس میں بھی فرق پڑتا ہوگا. بالکل 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 مس کرتا ہوگا نا اس کو. دیکھیں کوئی بھی سٹریس لیول جب بھی زیادہ ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گی، اور اس کے جو ہے احساسات جیسے بھی ڈسٹرب ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے وہ دودھ کی فارم کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح یہ جو اونٹ یا باہر بار برداری کے لیے شہروں میں بھی ایک گڈ بھی آگے جو بیل لگایا ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ وزن لگا دیتے ہیں، بیچارہ چل نہیں سک رہا ہوتا، بعض کا تو اٹھ جاتا ہے اوپر اور پھر دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی بارے میں بتائیں. جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، صلہ رحمی کرنی چاہیے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ان جانوروں کو اس کے کنٹرول دے دیا ہے تو اس کنٹرول کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر کسی انسان کو انسانوں پہ ہی تھوڑا سا زیادہ کنٹرول دے دیا جائے تو بمباری، آپ نے کہا بمباری کرتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح سے انسان فطرتی طور پہ شاید جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ یہ سمجھتا ہے تو اس کو سمجھتے ہوئے بہتر طور پہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اونٹ کی لڑائی سندھ میں ہوتی ہے، میں نے دیکھا پنجاب میں بھی بعض اوقات مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، کتوں کی لڑائی کرواتے ہیں آپس میں، بٹیروں کی لڑائی آپس میں کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ لڑتے ہیں آپس میں؟ بالکل پابندی ہونی چاہیے اس کے اوپر. جو ہے وہ انسان اپنی خوشی کے لیے جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا کے، انسان آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے، تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جانور اگر لڑیں گے، ان کو لڑوائیں گے، ان کو ماریں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے. یہ بڑی صریحاً خلاف ورزی ہے جانوروں کے حقوق کی، اور پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ان کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ سوچ لینا چاہیے کہ نہیں، ہمارا دین بھی اس سے منع کرتا ہے اور ہماری جو ایتھکس ہیں وہ بھی اس سے منع کرتے ہیں. اچھا، گندا پانی پلا دیتے ہیں، یہ جو گندے نالے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد بھینسوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں، گندا پانی وہ پی رہی ہوتی ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. وہ جو ہم جوہڑوں کے اندر بھینسیں چھوڑی ہوتی تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہیں کے اوپر گندا پانی بھی جا رہا ہے، گھروں کے لیٹرینوں سے پانی بھی وہاں پہ جا رہا ہے، اور وہاں کے اوپر وہی جانور جو ہے وہ دودھ پی رہے، وہ پانی پی رہے ہیں. دو چیزوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس جانور کو نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا اس جانور کے اندر وہ جو جراثیم جا رہے ہیں، جو ٹاکسنز جا رہے ہیں، اگر آپ اس کا دودھ پیئیں گے، اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ آپ کی باڈی کے اندر آئیں گے. اگر باڈی کے اندر کوئی ٹاکسن چلے گئے، کوئی جراثیم چلے گئے، وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ٹھیک، نکلنے تو نہیں ہے، وہ تو جسم کے اندر، اگر اس کے خون کے اندر ہیں، اگر گوشت کے اندر ہیں تو وہ وہیں پہ رہیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس جانور کو تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن خوراک کے ذریعے الٹیمیٹلی ہیومنز کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ہیومن لائف جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی بہت زیادہ ریزن سٹریسز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ریزن جو ہیں یہ کنٹامینیٹڈ واٹر، کنٹامینیٹڈ میٹ، کنٹامینیٹڈ ملک، کنٹامینیٹڈ ویجیٹیبلز. آپ ایون ویجیٹیبلز کو جو گندا پانی لگا دیتے ہیں وہ جب کرتی ہیں ہیوی میٹلز اور ٹاکسنز اس کے اندر جو ہے جمع ہو جاتا ہے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. بالکل نقصان ہوتا ہے. اگر جو چیز آپ کے جسم کو چاہیے اگر وہ باڈی کے اندر جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا. جو چیز نہیں چاہیے اور نقصان دہ ہے وہ باڈی میں جائے گی تو اس نے نقصان کرنا ہی کرنا ہے. تو مفتی صاحب، دین اسلام نے تو پھر یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جانور جو ہے ان کی خوراک کا خیال رکھو، تو گندا پانی پلانا، گندی خوراک ان کو، اور یہ جو خاص طور پہ پولٹری کی غذا کہتے ہیں اتنی گندی دی جاتی ہے، تو یہ بھی تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ویسا بھی یہ سراسر اسلامی تعلیمات سے انحراف ہے، اور اس کا ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا جو جانوروں کو ایسی خوراک دیتے ہیں. من غشا فلیسا منا. ابھی ترجمہ کر دینا ذرا. جی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا امتی نہیں ہے. تو یہ بھی ملاوٹ ہی ہے. یہ ملاوٹ ہے، اور بڑی غلیظ ملاوٹ ہے. اچھا، ابھی آپ نے جو پہلے باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا کہ یہ لڑائی جو کرواتے ہیں، اور یہ جو ہمارے مذہب بیزار طبقہ ہے وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں ہمیں ویسٹ کی بار بار، تو وہاں یہ بل فائٹس اور یہ چیزیں ہوتی. اب اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کچھ جوانوں نے ایک مرغی یا کوئی پرندہ باندھا ہوا تو اس کو نشانے لگا رہے. ٹھیک. تو آپ کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے.
آپ نے جا کے ان کو پکڑا اور ان کو سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. بھائی صاحب میں کسی پر لعنت کروں یا آپ کریں اس کی پتہ نہیں کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو, جس پر حضور لعنت فرما دے تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اور اس میں آپ دیکھیں جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اسلام نے یہ 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ایک جانور پر سوار ہونے سے منع فرمایا. یعنی یہ جانور کا اس کی حق تلفی ہے کیا؟ اچھا یہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں کہ بیل کو سواری کے لیے استعمال جی میں روایت سناتا ہوں, بڑی دلچسپ روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو کے اس کو ہانک رہا تھا, تو بیل نے پیچھے مڑ کے اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, مجھے تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا. یہ بات جب کی تو صحابہ کرام جو کچھ ساتھ ہیں انہوں نے کہا حضور سبحان اللہ, بیل بھی باتیں کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل باتیں کرتا ہے, اس بات کا مجھے بھی یقین ہے, ابو بکر کو بھی یقین ہے اور عمر کو بھی یقین ہے. ارشاد سرکار نے بتایا. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی یہ مرغوں کی لڑائی اور یہ ایک کتوں کی لڑائی, جی کتوں کی لڑائی, بٹیروں کی لڑائی, ہاں جی, اور ایک خلیجی ریاست میں وہ اونٹوں کی لڑائی, اونٹوں کو دوڑاتے ہیں. اچھا اس دوڑانے میں بچہ اوپر بٹھا کے اس کو مارتے ہیں, اور یہ کبوتر جو اڑاتے ہیں بھائی صاحب یہ نشہ دیتے ہیں ان کو, کبوتروں کو. اس کا نشہ دینے کا مقصد یہ کہ وہ نشے میں مست اڑتا رہتا ہے, اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں رہتی. مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا کبوتر دیر سے اترے اور ہم انعام جیت جائیں. ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, اللہ کریم کے حضور حاضر نہیں ہونا. اگر ایک بلی شکایت کر سکتی ہے تو, اور بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے, تو کبوتروں کی وجہ سے. اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بات غازی صاحب سناؤں ناظرین کی دلچسپی کے لیے. حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ سے ایک دن کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا, میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا, میں نے کبھی تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا, کبھی تمہیں میں نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا. پھر بھی اپنے اونٹ سے بات کر رہے ہیں کہ میری اللہ کریم کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ جن کو یہ لڑاتے ہیں یہ مارتے ہیں. اور یہاں پر غازی صاحب ایک اور بات, جو جانور جس کے تصرف میں ہے, جس کے قبضے میں ہے, جو اس کا مالک ہے, جو ذمہ دار ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. صاحب اس ملک میں جہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بچے سردی سے, پانی کی وجہ سے, خوراک کی وجہ سے وہ تھر میں بچے مر رہے ہیں, اور ایک حکومت کا جو نمائندہ ہے وہ کہتا ہے بچے تو مرتے ہی رہتے ہیں کوئی نہیں. یہاں بچے جو یہ جو شہروں میں پانی گندا مل رہا ہے, بندے مر رہے ہیں, تو پہلے تو میرے خیال ہے ایک تحریک یہاں چلنی چاہیے کہ ان کو بطور انسان سمجھا جائے. یہ غریب طبقہ جو ہے جو منرل واٹر نہیں پی سکتا, ان کو انسان کے طور پہ پہلے مانا جائے کہ یہ بھی انسان ہے. غازی صاحب دیکھیے اسلام نے جو جانوروں کے حوالے سے, چونکہ ہمارا پروگرام ہے, تو انسان تو جانوروں سے افضل ہے نا جی, ان کے حقوق جہاں نہیں دیے جا رہے جانوروں کے کون دے گا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا حضور میں جب بکری ذبح کرتا ہوں نا تو مجھے اس پہ رحم آتا ہے. تو حضور نے فرمایا تجھے بکری پہ رحم آتا, اللہ تجھ پہ رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا وہ بھی ہے میں وہ عرض جی تو پھر کشف والی بات جو ہے نا وہ پھر آ گئی. وہ قصاب سے بکری بھاگ گئی ذبح کرتے وقت, تو وہ بھاگا پیچھے اس ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے لا رہا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پکڑے تو اب ایسے نہ کھینچو, اس کو آرام سے لا کے ذبح کرو. اب یہ دیکھیے جانور ذبح کرنا ہے آپ نے, گوشت کھانا ہے, قرآن پاک نے فرمایا کہ اس سے تم کھاتے ہو, یعنی تمہارے کھانے کی چیز ہے. اس میں بھی کیا تلقین کی گئی ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ایک شخص نے ایک جانور لٹایا ہوا تھا, چھری تیز کر رہا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا تم اس کو 2 بار مارنا چاہتے ہو, یعنی پہلے چھری دکھا کے مارے پھر اس کو ذبح کرو گے. تو جو اس مذہب, جو دین جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی اتنی آسانی اور راحت, اور چھری تیز کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اس کو تکلیف فوری ہو جائے. تو علامہ بشارت صاحب نے بھی بات کی نا جی, پہلے جانوروں کو ناخن سے, پتھروں سے, اور اس طرح ناخن سے کیسے کر لیتے تھے, یہ بشارت نے بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. ناخن سے جی لمبے لمبے ناخن رکھتے تھے لوگ, اور ناخن تیز ہوتے تھے, اور اس سے چڑیا کو تو کیا جا سکتا ہے, ایسے چھوٹے موٹے, اور بیل کو کیسے کرے گا, بیل کو تو نہیں کر سکتے. جی تو میں نے یہ چیزیں اسلام نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہر چیز کا جو اصل حق ہے وہ ادا کیا جائے. تو جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی ان کا حق ہے. آپ دیکھیں. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہاں یہ بھی کر دیں, یہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا, تو اس کو جلدی سے کسائی مار کے چھری اس میں پانی ڈال دیتا ہے, وہ خون نکلنے نہیں دیتے پورا. اچھا یہ بھی اپنی آسانی کے لیے, یہ بھی بتا دیں, یہ بڑی زیادتی ہے. اور ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں کہ اکثر تھوڑا سا چھری پھیر کے اس کی گردن کو ایسے کڑک کرتے ہیں, یہ منع ہے. اس کی رگیں کاٹنی چاہیے, اس کا خون بہنے دینا چاہیے پوری طرح. جب خون بہ جائے
اس کے بعد پھر اس کو اس کی کھال اتارنی چاہیے. اب خون جو جسم میں رہ جاتا ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کی طرف مفتی صاحب نے بال پہن ایک تو یہ ہے کہ جب حلال کرتے ہیں تو جب اس کو اس کا منکا اس کی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے اگر صرف رگیں کاٹ دی اس کا خون جو ہے. صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جب حرام مغز ہوتا ہے تو چل رہا ہوتا ہے، اس کا میسج جا رہا ہوتا ہے تو پمپ زیادہ کرتا ہے ہارٹ، اور جس کی وجہ سے سارا کا سارا بلڈ اس میں سے نکل جاتا ہے. جو بلڈ ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے جراثیمز کے لیے بھی، اس کے اندر سارے ٹاکسنز بھی اسی میں ہوتے ہیں، سارے وہ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے خون کو منع کیا گیا ہے اس کی حرمت بیان. جی بالکل. تو اگر وہ خون اس جانور کے گوشت کے اندر رہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خون لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں اسی طرح سے، اور اس کے نقصانات تو وہ ہیں. اگر اس میں ٹاکسنز ہیں، اگر اس کے اندر جو ہے وہ ہیوی میٹلز ہیں، اگر وہ سارے اپنا ڈاکٹر صاحب یہ جو پانی بھر دیتے ہیں اندر اس کی رگوں میں جانور کی ایک حساب جو ہوتے ہیں گوشت بیچنے والے وزن بڑھانے کے لیے، اس کا بھی ذرا بتا دیں. پانی بھر دیتے ہیں بعض اوقات تو وہ خراب ہوتا ہے. ایک تو مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے نا، میں گوشت لینے گیا ہوں مجھے پانی دیا جا رہا ہے، تو ایز اے کنزیومر میرے کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں، مجھے گوشت ہی ملنا چاہیے، پانی نہیں ملنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی کی کوالٹی کیا ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں اس کے گوشت کے اندر پہلے جو ہے وہ کوئی ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں، اسٹیبلائزر یا وہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کو ہولڈ کر لیتا ہے. اچھا. تو انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جو پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ بلڈ کے اس کے گوشت کے اندر وہ ہولڈ ہو جاتا ہے، واپس نہیں نکلتا ہے. تو وہ بھی نقصان دہ ہے. یہ نئی بات ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا اس کا کہ یہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں ٹیکا لگانا. جی ایسے ہی جب اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹیوز کو ڈال دیتے ہیں، جو کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جیم وغیرہ بنانے کے لیے جب ہم اس کے اندر اسٹیبلائزر ڈالتے ہیں تو وہ پانی کو ہولڈ کر لیتے ہیں. 40-50% پانی ہونے کے باوجود بھی وہ تھک ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب اس کے میٹ کے اندر یہ انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پانی کو ہولڈ کر لیتا ہے، اس کے ہولڈنگ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. جی بشارت. جی غازی صاحب، سواری کے جو جانور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گھوڑوں سے پانی نکالنے کا کام لیتے ہیں، گھوڑے کو سے وہ کاشتکاری کرنی شروع کی، یہ اس کے لیے نہیں ہے، منع فرمایا آپ نے. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو ممبر نہ بناؤ. اس کی دو وجوہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ انسان سفر کے دوران کسی جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے تو اس پڑاؤ کے درمیان اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سواری سے نیچے اتر جائے. حضرت انس بن مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کے دوران پڑاؤ کرتے تھے تو اس وقت تک ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے جب تک کہ سواری سے کجاوے نیچے نہیں اتار دیتے تھے. اچھا. یعنی پہلے سواری سے بوجھ نیچے اتارا جاتا اور پھر نماز کی ادائیگی ہوتی. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی راستے میں مل گیا ہے تو اس کو بطور سٹیج بھی استعمال نہ کرو کہ تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو باتیں کر رہے ہو. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سواری کے دوران جب تم کسی سے گفتگو کرتے ہو اور گفتگو طوالت اختیار کرتی ہے تو تم سواری سے نیچے اتر جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کو دیکھا جس کا پیٹ اور پشت کمر بھوک کی وجہ سے آپس میں ملے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اس کا حق ادا کرو. جب تم چٹیل میدان سے گزرو تو جلدی گزرو کیونکہ وہاں سبزہ نہیں ہے اور اس کی خوراک کا انتظام نہیں ہے. مفتی صاحب ایک بات یاد آئی، یہ جو بھینسیں لے کے جاتے ہیں منڈی میں آپ نے دیکھا ہے چھوٹی سی گاڑی میں 3 بھینسیں گھسائی ہوئی ہیں اور وہ لوہے کے جو ڈراڈ ان کو لگ رہے ہوتے ہیں، زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر کئی گھنٹے مسلسل وہ سفر کرنا ہوتا ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس منڈی میں لے کے جائیں جہاں سے ہمیں ریٹ زیادہ ملے. اس 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 14-14 گھنٹے بغیر چارہ دیے بغیر پانی پلائے، پلس وہ جگہ دیکھیں نا کتنی کم ہوتی ہے، ان کو جکڑا ہوتا ہے. تو انسانوں کو صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں یا ہمیں کسی نے ایسے جکڑا ہوا ہو تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو. یہ غازی صاحب میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تانگے پہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو وہ جو گھوڑا تھا وہ ذرا رک گیا، اس نے مارے چھانٹے 3-4 پھر نہیں چلا. تو آپ فرمانے لگے اس کو کیوں مار رہے ہو؟ کہتا یہ میری بات نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو؟ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو نا اللہ کا حکم مانو، جانور تمہاری بات مانے. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ تو اللہ کریم کے حکم سے اپنا رخ نہ پھر دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے روگردانی نہیں کرے گی. تو ہم گردن از حکم داور مہ پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیج. تو یہ جانوروں سے اگر ہم نے کام لینا ہے تو ہمیں بھی تو جس مالک نے بنایا ہے ہم بھی تو اس کی آگے جواب دہ ہیں. اگر ہم جانوروں سے توقع رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے مالک کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو ایک صحابی نے یہ بھی عرض کیا حضور میں اپنے اونٹوں کے لیے پانی جمع کرتا ہوں.
پلانے کے لیے. اور کئی اونٹ آ جاتے ہیں ویسے وہ بھی پانی پی لیتے ہیں, تو کیا ان کو میں منع کر لیا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر جو ہے اس کو کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ. اچھا جی, ایک میں نے دیکھا ہے کہ یہ لاہور کے قریب, یا مجھے نام تو نہیں یاد, ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں سید شفیق شاہ, وہ مجھے لے گئے تھے. ایک آدمی نے یہاں سرائے بنائی ہوئی ہے ملتان روڈ کے اوپر, وہاں لوگ بھی آ کے مفت رہتے ہیں اور اس کے لیے غسل خانے اور سارا انتظام ہے, اور جانوروں کے پینے کے لیے اور کتوں کے لیے الگ, بلیوں کے لیے الگ, اور یہ جو ہیں گھوڑے وغیرہ ان کے الگ پانی کا انتظام. یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سرائے بنتی, شیر شاہ سوری کے زمانے میں بھی آپ نے اسی کو یہ سارا کیا تھا. ایک یہاں پیغام غازی صاحب میں دینا چاہتا ہوں, ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایک کسی کے جانور چھوٹ کے کسی کی فصل میں پڑ گئے, اس نے جانوروں کو مار دیا. تو جانور ہے, اس کو مارنا, یا اگر آپ کا کوئی نقصان جانور نے کیا تو اس کے مالک سے آپ ہرجانہ لے لیں کہ آپ کے جانور نے میرا نقصان کیا. جانور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. تلوار مار دیتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں, یہ تو اکثر واقعات دیکھتے ہیں. یا مطلب ایسے کرتے ہیں کہ ان کی فصلیں جلا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں. مفتی صاحب, جس دین نے پاگل کتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مسئلہ کرنا جائز نہیں, اس کو مارو تم, لیکن یہ نہیں کہ تم اس کے ٹکڑے کر دو. غازی صاحب دیکھیں نا, موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے, اس میں بھی دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط. یہ چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں مارنے کا کیوں حکم ہے؟ گرگٹ کو ایک ہی ضرب میں مارنے کا حکم ہے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو مرنے میں, اس لیے ایک ضرب پہ اجر زیادہ ہے, 2 پہ کم ہے, 3 پہ اس سے بھی کم ہے. تو ایک ضرب میں مارو تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو, حالانکہ وہ موذی جانور ہے, تکلیف دے رہا ہے, تو تکلیف دینے والے کو مارنا جائز ہے. یہ جو چھپکلی تھی اس نے کون سی کاٹی تھی جگہ, وہ کوئی کسی نبیوں میں سے, اس لیے اس کو ہے نا مارنا, وہ کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے والے سے اس کا ذکر ہے, آگ کے والے پھونکے مارتے تھے. ایک پوائنٹ غازی صاحب جو بڑا اہم رہ گیا تھا, وہ یہ شوقیہ جو شکار کرتے ہیں لوگ, یہ منع ہے. اچھا جی, جی بالکل, شکار کرنا تو عجیب بات سنائی آپ. جی غازی صاحب بالکل, شوقیہ شکار منع ہے, بالکل منع, ناجائز ہے. ضرورت کا کریں گے کھانے کے لیے, اگر آپ نے گوشت کھانے کے لیے شکار کرنا تو جائز ہے, ورنہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ آپ پرندوں پر یا جانوروں پر ایسے ہی فائرنگ کرتے رہتے ہیں جا کر, یا کتے چھوڑ دیتے ہیں. ختم کر دیے جی ہم نے, جی نسلیں ہی ختم ہو گئی. یہ جو کیا ہوتا ہے وہ جو سندھ میں پایا جاتا ہے جانور, تلور تو ختم ہی ہو گیا. وہ اب جو تھوڑا بچ گیا اس کو تو ہم نے رکھا ہوا ہے نا جی, آپ کو پتا کچھ خاص مہمان آتے ہیں, ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. خاص مہمانوں کے لیے بھی اب بہت کم پڑ گیا ہے, بہت کم پڑ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس کے حق کے بغیر ذبح نہ کرو. عرض کہ حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر تم نے اس کا گوشت کھانا ہے تو اس کو ذبح کرو, ورنہ بلا مقصد کسی جانور کو ذبح نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ ویسے ذبح کر کے اس کی گردن اتار کر پھینک دو, تو فرمایا اس کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دو گے. اگرچہ وہ بے زبان جانور ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دے ہو اگر بلا مقصد تم نے اس کو ذبح کیا. اس طرح غازی صاحب جو سواری کے والے سے میں نے بات عرض کی تھی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب تم سرسبز و شاداب میدان سے گزرو تو جانور کا حق اس کو ادا کر دو. وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جانور کو کھلا چھوڑ دو, جی, تاکہ وہ گھاس وغیرہ جو ہے اس کو کھا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو جانور شکایت لے کر آئے مالکان کے والے سے, اسی طرح کی دیگر روایات ہیں جہاں جانوروں نے وہ جو ہرنی اپنے بچوں کو بندے نے شوق سے اس کو جا کے قابو کر لیا دھوکے سے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی, تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میرے بچے ہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دی کہ جاؤ تم اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جانا. تو وہ جو بندہ عرابی تھا, وہ ابھی مسلمان نہیں تھا, وہ آیا تو اس بدو نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا وہ ابھی آ جائے گی. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جانور کیسے وعدہ کر سکتا ہے واپس؟ اتنی دیر کا ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی, تو وہ یہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو چھوڑ دیا جنگل میں. وہ خوشیاں مناتی ہوئی اور سلام پڑھتی ہوئی, درود پڑھتی ہوئی واپس گئی ہے. واہ سبحان اللہ. ایک گو کے حوالے سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک اعرابی ایک گو لے کر حاضر ہوئے, جو چھپکلی نما ایک جانور ہے, چھپائی ہوئی تھی. نہیں چھپکلی نہیں, گو اتنی بڑی ہوتی ہے سانپ کے برابر, اس کی شبیہ ہے اور اس کی مثل ہے, جی. تو عرض کیا کہ اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو اب وہ جو اس نے نکال کر جو پھینکی, تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے کلام کو سنا, اس نے عربی زبان میں کلام کیا اور صحابہ نے سنا. حضور نے فرمایا کہ تو بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تمام جہانوں کے رب کے محبوب ہیں, وہ رب جس کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے, اس کی رحمت جنت میں ہے, اس کا غضب جہنم میں ہے. آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اب وہ الفاظ بڑے قابل غور ہے.
اس نے کہا آپ تمام جہانوں کے رب کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ آخری نبی یہ خاتم النبیین کا لفظ کہا حدیث کے اندر. جی بالکل کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے. اس پر وہ عربی جو تھا وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا کہ ایک جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے. بہت شکریہ بشارت آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دائمی نزلہ اور دمہ کا علاج ہے. سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار یا فارق کو پڑھیں اور یہ عمل 21 دن تک کریں. انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے کم سے کم 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اخلاص نیت سے مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ کے ہاں ضرور اجر ملے گا. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، کیونکہ یہی جوہر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے، سارے پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. ناظرین کرام، وہ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیے. میرے مہمان بھی لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے لگائیں گے. تو ہم تو یہ رات دن نعرہ لگاتے رہیں گے اور قیامت تک یہ نعرہ انشاءاللہ تعالیٰ گونجے گا اور امتوں کی امامت کرے گا یہ پاکستان، یہ ملت اسلامیہ. تیار ہو جائیے نعرہ لگانے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.